آج عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں جو ہوا ہے کور کمانڈرز کے ریزیڈنس پہ اور جو کچھ ہوا ہے مئی 9 کو. تو جو شروع میں انہوں نے مئی 9 کو کہا تھا کہ جو ایجنسیز ہیں وہ انوالوڈ ہیں اور ہمارے لوگ نہیں ہیں، تو کوئی نئے آئے ہیں، کوئی انفارمیشن نئی آئی ہے کہ اس سے یہ لگے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی انوالوڈ تھے، یا وہی سٹانس ہے خان صاحب کا اور پارٹی کا کہ پی ٹی آئی بالکل انوالوڈ نہیں ہے؟ اس میں نسیم جو پارٹی نے یہ کہا ہے نا کہ بے لاگ قسم کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی اس میں جو بھی آتا ہے چاہے وہ اس کا پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، جی کیونکہ یہ بہت ہی افسوسناک دکھ والا واقعہ ہے اور اس پہ مذمت بھی ایک کمزور لفظ ہے. جی لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آگ لگانے میں یا توڑ پھوڑ میں نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ پارٹی کا ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کی بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو اور اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہو کہ آرمی نے تو آئی ایس پی آر نے تو کہا ہے کہ ہم نے تحمل سے کام لیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پولیس کہاں تھی؟ پولیس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. پولیس کی رسپانسبلٹی تھی کہ 7-8 میل لاہور میں چل کے لوگ گئے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں روکا گیا ان کو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس واقعہ، یہ چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں تو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے. سو یہ اس میں تو ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیشن ٹائپ چیز ہونی چاہیے جو اس کی انکوائری کرے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے اپروپریٹ انکوائری، ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے. جی آپ کی کوئی ڈائریکٹلی موجودہ حکومت سے کوئی کانٹیکٹ رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ میں کسی سے آپ نے کانٹیکٹ کیا ہو، یا انہوں نے سنس مئی 9؟ آپ میرے سے پرسنلی پوچھ رہی ہیں یا پارٹی کے پوچھ رہی نہیں، ہیں؟ یو ایز اے پارٹی پرسن اینڈ جنرلی آپ کا یا پارٹی کا؟ نہیں، میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی مئی 9 کے بعد. میرے سے رابطہ بھی کسی نے نہیں کیا اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. تو میرے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں اچھا ہے. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو؟ دیکھیں، شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہو جس کو نظریاتی طور پہ تکلیف تو سارے پاکستان کو ہے، ہم جی سب کو ہے، ہمیں جی بھی ہے، سب کو ہے. لیکن کچھ جو ہے 7,500 لوگ اریسٹڈ ہیں، گھروں میں حملے ہوئے ہیں، عورتوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے. آپ نے مختلف واقعات دیکھے، بلکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ توڑ پھوڑ پولیس جو ہے اس کو کرے. تو اس میں ہو سکتا ہے انڈر پریشر بھی آ کے لوگوں نے کیا ہو. سو یہ اینی تھنگ از پاسبل. جی یہ جو جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یعنی ان کو چھوڑتے ہیں پھر پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، آپ کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا بالکل؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں اسد عمر سے لے کے شیرین مزاری سے لے کے فواد چودھری، ایوری بڈی. تو آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا، کیوں نہیں پکڑا، یا آپ کو پریشانی ہے کہ آپ کو پکڑ نہ لیں؟ نہیں دیکھیں، مجھے خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی پکڑ لیں گے، آج پکڑ لیں گے، کل پکڑ لیں گے. مجھے یہ چیز پارٹ آف اگر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہو. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو چیز جس کی میں بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، وہ دو چیزوں کی کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس کا بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، بہت زیادہ. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اگر کسی کے ریسٹ وارنٹس ہیں یا کسی کی ڈیٹینشن ہے تو وہ ڈیٹین ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ یا ان کے گھر کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آئین کا مذاق نہیں بننا چاہیے. یہ جو ہے نا، جس طریقے سے کہ جی کورٹ ریلیز کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے اپلیکیشن، اور اس کے 10 منٹ کے بعد پھر اریسٹ ہو جاتے ہیں، پھر 15 منٹ کے بعد پھر آپ شیرین مزاری کو میرے خیال تیسری دفعہ اریسٹ کیا جی ہے.
اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی، فواد چودھری کے ساتھ یہی ہوا، سب کے ساتھ علی محمد خان کے ساتھ ہوا یہ. سو یہ دیکھیں نا، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم جمہوریت ہیں، کیا آئین کوئی چیز ہے، کیا آئین اور قانون کے مطابق ہم نے چلانا ہے، یا ہم نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بالائے طاق رکھ دیا تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو اینی تھنگ از پاسبل ان دس کنٹری. تو یہ پی ایم ایل این والے جو کہتے ہیں کہ جی جب ہمارے ساتھ ہمیں 2 سال 1 سال رکھا گیا غلط طور پر نیب کے تحت، انکوائری کے تحت جیلوں میں، اور اس وقت تو سپریم کورٹ نے ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دی، اور جب فائنلی ججمنٹ دیتے تھے تو کہہ دیتے تھے جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، مذمت کرتے تھے، بٹ وی ور ان جیل فار 1 year 2 years. ان کے جتنے تمام لیڈر ہیں، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو اس پر رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس جو کیس ان پر چلا. تو آپ کیا کہیں گے شفقت، جو پارٹی از گوئنگ تھرو دس رائٹ ناؤ، اور جب نیب کے پیچھے کیسز ہوئے جس میں کہ پھر کورٹ نے 2 سال کے بعد کہا کہ کچھ تھا ہی نہیں کیسز میں، آپ نے یقیناً ججمنٹ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بے شمار کیسز ایسے تھے جو کہ ہمارے آنے سے پہلے کے نیب نے کھولے ہوئے تھے، ہمارے آنے کے بعد نہیں ہوئے، پہلے کے لوگ کیسز تھے، اور اس کے اوپر جو بھی کارروائی کر رہا تھا وہ نیب کر رہا تھا. قانون جو تھا اس کا بڑا ڈیفرنٹ تھا اس وقت. 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 5 سال نون لیگ نے حکومت کی. ان دونوں نے اس 10 سال میں اس قانون کی جو ایک ڈریکونین لا تھا اس کی ایک سطر جو ہے وہ، یا ایک زیر زبر جو ہے وہ تبدیل نہیں کی. تو اس لیے وہ ایک ڈریکونین لا جو تھا، اس کی وجہ سے جو لوگ ہمارے آنے سے پہلے نیب قوانین میں ان پہ انکوائریز چل رہی تھیں یا کوئی ریسٹ ہو رہے تھے، تو وہ اس قانون کے مطابق چل رہے. لیکن obviously اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اگر کسی کے یہ بعد میں ثابت ہوا کہ، تو جو لوگ جنہوں نے یہ کیس کیے تھے، جن آفیسرز نے کیے تھے، جو کہ نیب نے کیے تھے، زیادہ تر نیب کے تھے، تو they are answerable for that. جی بٹ یہ آپ اس کو شفقت صاحب ڈریکونین لا بھی فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب فیٹف کے زمانے میں نیگوسیشنز ہوئی تھی تو یہ لوگ امینڈمنٹس لے کے آئے تھے، تو ان کی تو گد بنا دی تھی آپ لوگوں نے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کریں، اور آخر میں دیکھا یہ آئرنی یہ ہے کہ سب سے پہلا فائدہ کس کو ہے؟ عمران خان صاحب کو. جب نیب کیس میں ان کو پکڑا گیا، بجائے 90 دن کی 14 دنوں کی ریمانڈ تھی. تو میرا خیال ہے کہ سبھی کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جی آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں شفقت صاحب، یہ کمنگ بیک ٹو یو. بریک، اسٹے ود اس.